السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا۔ اس کی ماں نے زمانہ حمل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت میں جا کنی کی تکلیف کے ساتھ جنا ہے۔ محترم سامعین اور میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی ہے۔ الغرض والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ رب العزت کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت موجد حقیقی ہے اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کے وجود کا سبب ظاہری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ماں باپ کے حقوق کی اور اہمیت کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم و محبت و خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان میں اختلاف اور انبن رہتی تھی۔ وہ بیوی کی بات میں آ کر ماں کے اوپر بیوی کی بات کو ترجیح دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ماں ان سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی۔ اتفاق سے اس نوجوان کا موت کا وقت آیا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، تو ان کی بیوی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہلا بھیجا، میرا شوہر نزا کی حالت میں ہے، چاہتی ہو آپ کو بتلا دو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نبی تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ پڑھو، اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کلمہ پڑھو، انہوں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں کہ میں کلمہ پڑھ سکوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہے۔ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ والدہ نے جواباً کہا انہوں نے بہت ہی دل دکھایا ہے، انہیں معاف نہیں کروں گی۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، جب تمہیں اس آگ میں جلنا گوارا نہیں تو اس سے کہیں زیادہ سخت ترین آگ میں کیسے جلنا گوارا ہے۔ لہذا تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو، ورنہ ان کو تمہارے سامنے اس آگ میں جلا دیتے ہیں۔ ماں نے اس پر کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور ان سے میں راضی ہوں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کہ کلمہ پڑھو، اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھا ماں باپ کی ناراضگی اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ اولاد اپنی جگہ خواہ کتنا عبادت گزار اور نیک صالح کیوں نہ ہو، مگر ماں باپ کی ناراضگی سے کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن آج کا نوجوان جب اس کو جوانی آتی ہے تو اس نے اپنے والدین کے لیے کیا صلاح دیا؟ یہی نہ کہ بیوی کے کہنے سے ان کی بے عزتی کی، ان کو گھر سے الگ کر دیا، ان پر جیون تنگ کر دیا، دکان اور دفتر سے آ کر خود والدین کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ارے والدین کو کندھوں کے بہت سمجھنے والوں، ذرا اس حدیث پر غور کرو جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے کیسی سزا دی۔ اس لیے آج عزم کریں انشاءاللہ اپنے والدین کی خدمت ہر حال میں کرنی ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو
اپنے والدین کے اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ رولانا ہر کسی کو آتا ہے، کہ رولانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ جو رلا کے منا لے وہ بابا ہے، جو رلا کے منا لے وہ بابا ہے، جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔